بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: العجز آفۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنۃ ونعم القرین الرضا. محترم ناظرین، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ چوتھا فرمان نہج البلاغہ کے کلمات قصار سے، مولا اپنے اس فرمان میں ایک بری اخلاقی خصلت اور 4 اچھی خصلت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ کلمات کے کچھ الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کروں. عجز جو ہے عربی زبان میں ناتوانی اور کمزوری کو کہا جاتا ہے. ناتوانی، کمزوری، مجبوری، اس کے لیے عجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آفت تو معلوم ہے، آفت، بلا، مصیبت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ایک کلمہ یہاں پر جو ہے اس میں آیا ہے ورع کا لفظ. ورع کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں تقوی، پرہیزگاری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگرچہ تقوی بھی عربی کا لفظ ہے اور تقوی اور ورع میں فرق ہے، وہ فرق یہاں بیان کرنا زیادہ مقصود نہیں ہے، لیکن کلی طور پر ورع کا مفہوم تقوی اور پرہیزگاری کے ہیں. اور ایک کلمہ ہے جنہ. یہ اشتباہ تلفظ نہ ہو، جنہ نہیں ہے بلکہ جنہ ہے. جنہ در واقع سپر اور ڈھال کے لیے کہا جاتا ہے، جو عموماً جنگوں میں ڈھال استعمال ہوتا ہے کہ سامنے والے کے تلوار اور تیروں کے وار کو روکنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے جنہ. اور ایک لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے قرین کا لفظ. قرین عربی زبان میں دوست، ساتھی اور ہمراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ اس کلام کا مطلب کیا ہے؟ مولا امیر المومنین جو فرما رہا ہے کہ العجز آفۃ، عجز آفت ہے. عجز کیا ہے؟ مصیبت ہے. ناتوانی ایک مصیبت ہے، ایک آفت ہے انسان کے لیے. اور دوسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ والصبر شجاعۃ، صبر جو ہے وہ شجاعت ہے. اور تیسرے جملے میں فرما رہے ہیں کہ والزہد ثروۃ، زہد جو ہے دنیا سے جو بے رغبتی ہے، یہ جو ہے ایک ثروت ہے، یعنی ایک قیمتی مال ہے، ایک سرمایہ ہے انسان کے لیے. پھر چوتھے جملے میں فرماتی کہ والورع جنۃ، ورع تقوی ایک سپر ہے انسان کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. اور آخری جملے میں مولا فرماتی کہ ونعم القرین والرضا، بہترین ساتھی خدا کی رضایت ہے، خدا کے حکم پر راضی رہنا ہے، خدا کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مولا امیر المومنین اپنے اس کلام کے اندر ایک اخلاقی برائی کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر 4 اخلاقی اچھائیوں کا بھی ذکر بیان فرما رہا ہے. اس سے پہلے والے فرمان میں بھی مولا نے کچھ اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا تھا. آج کے اس کلام میں بھی ایک اخلاقی برائی کا ذکر کیا ہے، وہ ہے عجز جو ہے، عجز کے بارے میں. یعنی فرمایا کہ عجز اور ناتوانی جو ہے ایک آفت ہے. اب یہ ایک اخلاقی صفت ہے، لیکن ایک اخلاقی صفت جو ہے وہ زیادہ تر انسان کی نفسیات سے متعلق ہے. عجز و ناتوانی، کمزوری جو ہے یہ ایک آفت ہے انسان کے لیے، ایک یعنی انسان کی شخصیت کے لیے ایک آفت ہے. اب ناتوانی کئی قسم کی ہو سکتی ہے. ناتوانی ممکن ہے فکری ناتوانی ہو، اعتقادی ناتوانی ہو، ممکن ہے جسمانی ناتوانی ہو، ممکن ہے مالی ناتوانی ہو، ممکن ہے جو ہے نا دیگر ناتوانیاں جیسے روحانی ناتوانی ہے، نفسیاتی ناتوانی ہے. بعض اوقات نفسیاتی طور پر انسان ناتوان ہوتا ہے، یعنی بہت جلدی غصہ آتا ہے، بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے، بہت جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ نفسانی جو ہے نا وہ نفسیاتی ناتوانی ہے. انسان مالی ناتوانی سب کے سامنے معلوم ہے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو، ناتوانی ایک آفت ہے، مصیبت ہے. اس سے پہلے بھی کلمات میں مولا نے بیان فرمایا. اور اس کے علاوہ جسمانی ناتوانی بھی ایک آفت ہے. انسان اگر جسمانی طور پر ناتوان ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ عبادت کر سکتا ہے،
نہ ہی اپنی زندگی کے امور زندگی کو چلا سکتا ہے، نہ ہی زندگی کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ بس یہ آفت جو ہے واقعاً ایک آفت ہے، ناتوانی جو ہے، کمزوری، ناتوانی جو ہے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ اگلے جملے میں جو مولانا نے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ شجاعتٌ، صبر جو ہے ایک شجاعت ہے، بہادری ہے صبر۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر تصور جو شجاعت کا پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شجاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا غصے والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اور جو ہے نا جس کے ساتھ بھی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، ہر جو ہے نا خطرے کے میدان میں وہ کود پڑتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شجاعت۔ جبکہ شجاعت کا یہ مفہوم اشتباہ ہے۔ شجاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں انسان واقعاً، جہاں پر انسان کو قدرت دکھانی ہے وہاں پر قدرت دکھا سکے، جہاں انسان کو غصہ دکھانا ہے وہاں غصہ دکھا سکے، اور جہاں انسان کو ان دونوں کو کنٹرول میں رکھنا ہو اسے کنٹرول میں رکھے۔ یعنی انسان قدرت یعنی پاور دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑی شجاعت ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا۔ مجھے ایک بچے کے اوپر بہت غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے تھپڑ ماروں، لیکن میں اگر اپنی اس غصے پر کنٹرول کر لوں تو پھر یہ شجاعت ہے۔ اس بچے کو تھپڑ مارنا کوئی شجاعت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی شجاعت کا کام انجام دیا، نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے۔ جنگی میدان میں جہاں پر انسان کو جنگی ٹیکنیک کے مطابق عقب نشینی کرنی ہوتی ہے، وہاں پر خطرے کو بانپتے ہوئے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ بھی آگے جاؤں گا تو یا اسیر ہو جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، جبکہ میں پیچھے پلٹ کر تھوڑے سے عقب نشینی کے بعد دوبارہ اگر اٹیک کروں گا تو میں جنگ جیت جاؤں گا، یہ مقابلہ جیت جاؤں گا، تو ایسے حالت میں حملے پہ حملے کرتے جانا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ یہ بعض اوقات جو ہے بے وقوفی ہوتی ہے۔ بس یہ کہ شجاعت جو ہے ہمیشہ جو ہے نا لڑنا، ہمیشہ جھگڑنا، ہمیشہ میدان میں کودنا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ بعض اوقات اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ بھی ایک شجاعت ہے، اور یہ بہت بڑی شجاعت ہے۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنگ خندق میں جو ہے وہاں عمر بن عبدود کے مقابلے میں امام کی جو ایک ضربت تھی عمر بن عبدود کو مارنے کی، اس ضربت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل من عبادت الثقلین، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کیوں فرمایا ایسا کہ علی کی ایک ضربت جو ہے پورے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو؟ کیوں؟ عالمین کی عبادت سے افضل ہو، کیوں ایسا ہوا؟ وہ اس لیے کہ علی نے وہاں پر وہ شجاعت دکھائی کہ جو ہر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ دشمن کو پچھاڑ کر زمین پر مارنے کے بعد جب اس نے جسارت کی تو علی نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، اور خدا کی رضایت کے لیے بعد میں دوبارہ اس دشمن کو زیر کیا۔ تو یہ شجاعت جو ہے وہ صبر کی شجاعت ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ عظیم ہستیوں کے پاس ہوتی ہے۔ ورنہ عام طور پر جو ہمارے ہاں شجاعت کا مفہوم ہے وہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ جو صبر والی شجاعت ہے وہ ہر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ لہٰذا تیسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ زہد ثروۃ، زہد، پارسائی، دنیا سے بے رغبتی، یہ ایک ثروت ہے۔ زہد کا مفہوم کیا ہے؟ زہد کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی لالچ انسان کے دل میں نہ ہو، دنیا کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو۔ دنیا نہ ہونا، مال کا نہ ہونا زہد نہیں ہے، مال ہوتے ہوئے مال کی طرف رغبت نہ ہونا یہ زہد ہے۔ مال حاصل کر سکتا ہے ناجائز طریقے سے لیکن حاصل نہیں کرتا، چوری کر سکتا ہے نہیں کرتا، کرپشن کر سکتا ہے نہیں کرتا، رشوت لے سکتا ہے نہیں لیتا، ربا کھا سکتا ہے، سود کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا۔ یہ در واقع یہ ہے زہد، یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دنیا کی دھوکہ بازیوں سے، دنیا کی محبت سے۔ اگر انسان دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، دنیا سے وابستہ نہ ہو جائے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی ثروت ہے۔ مال نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بڑے سکون سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، لاکھوں اربوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن اسے سکون میسر نہیں ہوتا۔
وہ فقیروں کی طرف در بدر بھٹک رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سکون نہیں ہے، اس کے دماغ میں سکون نہیں ہے، اس کے قلب کو سکون نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ مال کی محبت اسے بے چین کر دیتی ہے۔ بس لہٰذا یہ جو ہے ثروت جو ہے بہت بڑی ثروت ہے، زہد جو ہے۔ چوتھے جملے میں مولا فرماتے کہ والورع جنتن، ورع تقوی پرہیزگاری ایک سپر ہے، ایک بہت بڑی سپر ہے۔ انسان اگر تقوی رکھتا ہے تو بہت ساری آفتوں، مصیبتوں اور گناہوں سے بچ سکتا ہے، بہت بڑی جو ہے نا سپر ہے یہ۔ اور آخری جملے میں مولا فرماتے کہ وَنِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَا، بہترین ساتھی جو ہے وہ خدا کی رضایت ہے۔ اگر خدا کے فیصلے پر راضی رہے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ دوست سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ ساتھی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہمراہ اگر کوئی ہے انسان کے ساتھ تو اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ بس اگر کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی جو ہے نا راحت چاہتا ہے تو اسے کیا چاہیے؟ اسے خدا کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر خدا کے فیصلے پر راضی ہو تو یہ رضایت جو ہے، خدا کی رضایت انسان کے لیے بہترین ساتھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔